4 طرح کی نگرانی کا اللہ نے اس انسان کے اوپر بندوبست کیا ہے، یعنی وہ اللہ کی نگرانی اور مراقبے سے کبھی بھی باہر نہیں۔ اس لیے انسان جب بھی گناہ کرتا ہے، کسی دیوار کے پیچھے، کسی پردے کے پیچھے، کسی آڑ میں، کسی میں، تو وہ گویا اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کی نظروں سے چھپتا ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے مراقبے کا اور نگرانی کا سسٹم ہے اس سے باہر نہیں آ سکتا۔ اس لیے یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ میں کسی کو چھپا نہیں سکتا، نہ چھپ سکتا ہوں نہ چھپا سکتا ہوں، یہ بات ذہن سے، دماغ سے نکالے۔ اسی لیے اللہ کی طرف سے سب سے پہلا جو نگرانی کا بندوبست ہے وہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگران ہے۔ جب اللہ کی نگرانی ہوگی تو اللہ کی نگاہ سے کوئی بچ سکتا ہے، چھپ سکتا ہے؟ یہ دیواریں اور یہ پردے اور یہ ظاہری رکاوٹیں ہمارے اور آپ کے لیے، اللہ کے لیے تو نہیں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے؟ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اللہ تعالیٰ آنکھ کی ہر خیانت کو جانتا ہے، دل میں آنے والی ہر بات کو اللہ جانتے ہیں۔ آپ نے دل میں چھپا کے رکھا ہے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے ہو، لیکن اللہ جانتا ہے۔ رات کی اندھیریوں میں لوگوں سے، بچوں سے، بیوی سے چھپ کر موبائل آج کل یہ بڑی مصیبت آئی، اس سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اثمہما اکبر من نفعہما، اس کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے۔ آپ بچوں سے تو چھپ جائیں گے، بیوی سے چھپیں گے، کونے میں، کنارے میں، کہیں کمرے میں، تنہائی میں، اب اس کے اندر دنیا کی ہر اچھائی اور برائی موجود۔ کمبل کے اندر موبائل کھلا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں سب سے چھپا ہوا ہوں، لیکن الم یعلم بان اللہ یرا، نہیں جانتے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ایک ظاہر سی بات ہے، اللہ تو اندر دلوں کے اندر بھی جانتے ہیں۔ علیم بذات الصدور، انسان جو کچھ زبان سے نکالتا ہے اس کے اوپر ایک نگران موجود ہے، رقیب، مراقبہ کہتے ہیں نگرانی کو، کیمرۃ المراقبہ، نگرانی کے کیمرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل تو ہر گھر میں، ہر بلکہ دکان میں اور ہر ادارے میں کیمرے لگے ہوئے، اور وہ کیمرہ ہر چیز اپنے اندر محفوظ کرتا ہے، کون آیا، کون گیا، کب آیا، کب گیا، کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ جہاں پر بلکہ کیشیئر بیٹھا ہوتا ہے کسی بھی دکان، ہوٹل اور اسی ایسے اداروں میں، تو وہاں کیمرہ ہوتا ہے، کتنے پیسے آئے اور کتنے گئے سب کچھ نوٹ ہوتا ہے۔ بلکہ زمانہ اس حد تک ترقی کر گیا ہے کہ آپ کا گھر ہے، یہاں پر آپ کی دکان ہے، آپ کی فیکٹری ہے، جو بھی ہے، آپ کا جو مالک ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر آپ کو کیمرے سے دیکھ رہا ہے، کسی اور ملک میں بیٹھا ہے لیکن اپنا کاروبار وہ واچ کر رہا ہے وہاں سے۔ جب انسان کی نگرانی کا یہ عالم ہے جو کہ اللہ نے دیا ہے، تو خود اللہ کے نظام مراقبے کا کیا حال ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو کچھ زبان سے نکالتا ہے، آج ہم اپنے صرف 1-2 گھنٹے کی باتوں پر یا جو ہم زبان سے نکالتے ہیں اس پر اگر تھوڑا سا کیمرہ لگائیں، تھوڑا سا اس کو نوٹ کریں، تو آپ کو پتا چلے کہ ہم کیا کچھ کہتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو ادھر ادھر کی فضولیات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، خاموش رہتا ہے، وہ نجات پاتا ہے۔
من کثر کلامہ کثر لغتہ، جو زیادہ بولتے ہیں پھر غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں اس کی. اس لیے فرمائے کہ زبان سے ہر نکلی ہوئی بات پر اللہ کی طرف سے نگران موجود ہے، محافظ موجود ہے، عتید جو کہ اینی ٹائم حاضر، کبھی واش روم نہیں جاتا، چائے پینے نہیں جاتا، غائب نہیں ہوتا، وہاں موجود ہے وہ. اندازہ لگائیں کہ جب اللہ کی طرف سے اتنی سخت نگرانی ہے تو ہماری تو ہر بات نوٹ ہو رہی ہے، ہر کام نوٹ ہو رہا ہے، ہر بول نوٹ ہو رہا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ کی نگرانی میں، اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا کہ اصلاح کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ پر ہمیشہ یہ بات غالب رہے کہ ہر آن ہر وقت یہ رہے دہیان کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ دیکھ. مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.